الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ 2 جمعہ سے اس بات کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ جنت اور اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے بنائی، اور پھر متقی لوگوں کی صفات کا ذکر کیا گیا۔ انہی صفات میں سے اس وقت پڑھی گئی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 صفات کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک صفت پر گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ متقی لوگ وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگستی کے موقع پر بھی، خوشحالی کے موقع پر بھی۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو خوشحال رکھتا ہے، مال دولت سے نوازتا ہے، خوشیاں عطا کرتا ہے، تب بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے، کسی حکمت سے ان کو تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے تو ایسے وقت بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو ہے خوشحالی میں، مالداری میں، اللہ کی طرف سے عنایتوں کی بوچھاڑ کے وقت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو نہیں چاہتے، نہ چاہنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی عطا پر کچھ ایسے حالات بن جاتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ صفت کہ اللہ کے راستے میں اس وقت بھی بندے خرچ کریں جبکہ ان کو تنگدستی نے آ گھیرا ہو، مفلسی میں ہو، پریشان حالی میں ہو، ایسے وقت بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ تو بہت زیادہ عظیمت کا پہلو ہے اور صاحب عظیمت لوگوں کا کام ہے۔ اللہ نے 2 قسم کے لوگوں کا یہاں ذکر کیا، الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی کے موقع پر خرچ کرنے والے لوگ، اور جب تنگستی ہوتی ہے، پریشان حالی ہوتی ہے تو اس وقت بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو متقی کہلاتے ہیں۔ اور متقی وہ لوگ ہیں اعدت للمتقین، کہ اللہ نے جنت انہی لوگوں کے لیے بنائی۔ اس لیے اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ جنت کو چلے، جنت کا راستہ اسے مل جائے، تو اس کی ایک بہترین سبیل یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھ لے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی دولتوں سے نوازا، دولتوں سے نوازتا رہتا ہے، اور جب نوازے تو اللہ کا حق بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بصرہ کے کچھ لوگ اور کچھ علماء ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے اس وقت حاکم قرار دیے گئے تھے۔ ان کی خدمت میں کچھ علماء آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت، ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں ایک ایسا شخص رہتا ہے جو عابد و زاہد ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر اللہ کے لیے کھڑے ہو کر عبادت کرتا رہتا ہے، اور ایسا آدمی ہے بھلا کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے جیسے ہو جائیں۔ اتنا اچھا آدمی، اس آدمی نے اپنی لڑکی کا نکاح اپنے ایک بھتیجے سے کر دیا ہے۔ ابھی اس کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا، لیکن بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنی لڑکی کی رخصتی کے موقع پر اس کا انتظام کر سکے۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ اس کے سلسلے میں آپ غور کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے تو چلو میرے ساتھ۔ اپنے گھر لے گئے، گھر لے جانے کے بعد اپنا ایک صندوق کھولا اور صندوق میں سے اشرفیوں کی تھیلیاں نکالی، اور ایک نہیں 6 اشرفیوں کی تھیلیاں بھری ہوئی نکالی، اور اس کے بعد ان کو دے کر کہا یہ اس شخص کو دے دو تاکہ وہ اپنی بچی کی رخصتی کا انتظام کر سکے۔ یہ کہنے کے بعد کہنے لگے نہیں ذرا ٹھہر جاؤ، یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو یوں ہی دے کے بھیج دیں کہ وہ خود اپنا انتظام کر لے۔ ارے وہ عابد آدمی، زاہد آدمی، دن رات اللہ کے لیے ذکر و فکر میں مشغول رہنے والا، اگر اس کو ہم پیسہ دے دیں گے تو انتظام کرنے کے لیے اسے اپنی عبادت چھوڑنی پڑے گی، اپنا ذکر چھوڑنا پڑے گا، اپنی مسجد سے اسے باہر آنا پڑے گا، اور بازاروں میں گھوم کر خرید و فروخت کرنی پڑے گی۔ یہ کیا اچھی بات ہے کہ ہم پیسہ دے دیں اور اسے عبادت سے روک دیں؟ نہیں، بہتر یہ ہے کہ چلو ہم خود بازار جائیں گے اور اس کی بچی کے لیے جو کچھ ضرورت کی چیزیں ہیں وہ خریدیں گے تاکہ وہ اپنی عبادت میں مشغول رہے، اور سارا انتظام کر کے ہم اس کے پاس میں پیش کر دیں کہ تم اپنی بچی کی رخصتی کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بنفس نفیس بازار میں گھوم کر خریدا اور لے جا کے اس آدمی کے پاس میں دیا اور کہا کہ اپنی بچی کی رخصتی ان ساز و سامان کے ساتھ میں کر دیجیے۔ یہ ہے بھائیوں سخاوت، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ ایثار یہ ہے، ایک آدمی تو یہ ہے کہ اپنا مال دولت جو کچھ اللہ نے اسے دیا وہ خرچ کرتا جا رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اپنی تنگ دستی کے باوجود اور اپنی ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ بہت اعلیٰ ترین صفت ہے، اس کو اسلامی زبان کے اندر ایثار کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ تنگدستی ہو، اگرچہ ان کو فقر و فاقہ ہو، لیکن وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں نہیں کھاؤں گا، تم کھا لو۔ گزشتہ بار بھی یہ واقعہ آپ کو سنایا تھا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک مہمان آ گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کھانے پینے کا کوئی سامان ہے؟ لوگوں نے کہا، گھر والوں نے بتایا کوئی سامان نہیں۔ اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ میرے ان مہمان کی مہمان نوازی کے لیے کوئی تم میں تیار ہے؟ حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے عطا کر دیجیے آپ کا مہمان، میں ان کے کھانے کا، پینے کا، رہائش کا انتظام کرتا ہوں۔ اپنے گھر میں جا کے پوچھا تو ان کی بیوی نے بتایا بس اتنا کھانا ہے کہ 1-2 آدمی کھا سکتے ہیں، بلکہ ایک آدمی کھا سکتا ہے، اس سے زیادہ کوئی کھانا نہیں۔
انہوں نے کہا کہ دیکھو مہمان ہیں اور یہ مہمان بھی ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے، بڑے مقدس مہمان، ان کو اگر کھانا کھلا دے تو بچے نہیں کھا سکتے، اور اگر بچوں کو کھلا دے تو مہمان کو کھلا نہیں سکتے، اب بتاؤ کہ کیا کرے؟ بیوی خاموش رہی، پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا ایسا کرتی ہوں کہ بچوں کو بہلا کر پھسلا کر سلا دوں گی۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بہلا کر پھسلا کے ان کو سلا دو، جب وہ سو جائیں گے تو میں مہمان کو لے کے آؤں گا۔ پھر کہنے لگے کہ اچھا دیکھو، جب مہمان بیٹھیں گے کھانے کے لیے، دسترخوان کے اوپر کھانا ہوگا، تو ایسے موقع پر مہمان یہ سوچے گا کہ میں بھی ان کے ساتھ میں کھاؤں، میں نے اگر اس میں ہاتھ ڈالا تو مہمان کا پیٹ نہیں بھر سکتا، اب کیا کرے؟ بیوی سے انہوں نے کہا جب دسترخوان رکھ دیا جائے، کھانا اس پر چن دیا جائے اور ہم کھانے کے لیے بیٹھ جائیں تو تم کسی بہانے سے آنا اور جو چراغ جل رہا ہے اس چراغ کو گل کر دے، اندھیرا چھا جائے گا اور میں بیٹھے بیٹھے صرف زبان ہلا کر یہ ان کو تاثر دیتا رہوں گا کہ میں بھی ان کے ساتھ میں کھانا کھا رہا ہوں، اور وہ سمجھیں گے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، وہ بھی کھاتے رہیں گے، میں سارا ان کے سامنے رکھتا جاؤں گا اور صرف منہ ہلا ہلا کر دور آواز سے یہ ان کو تاثر دیتا رہوں گا کہ میں بھی کھا رہا ہوں۔ چنانچہ ان کی بیوی نے کھانا رکھا، مہمان آگے بیٹھ گئے، وہ صحابی بھی سامنے بیٹھ گئے، بیوی نے آ کر کچھ ایسا ایسا کیا اور چراغ کو گل کر دیا، جب اندھیرا چھا گیا تو یہ کھانا کھاتے رہے اور یہ صحابی اپنے منہ سے ایسی آواز نکالتے رہے جیسے کہ کھانا کھاتے وقت میں تھوڑی بہت آواز آ جاتی ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بھی کھا رہے میں بھی کھا رہا ہوں، کھانا پورا انہوں نے کھا لیا، یہ صحابی بھوکے رہ گئے، یہاں تک کہ رات میں آرام کیا، رات میں آرام کرنے کے بعد صبح اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت اقدس میں مہمان کو لے کر پہنچے، اللہ کے نبی دیکھ کے مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہ تمہارے سے بڑا خوش ہے اور اللہ نے تمہارے بارے میں آیت نازل کی ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود کے اندر خود کے یہاں فاقہ ہو لیکن اس کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے۔ یہ ہے بھائیوں ایثار۔ ایک صحابی کا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس بکرے کی سری کسی نے لا کے پیش کی، انہوں نے کہا کہ فلاں جو صحابی ہیں وہ میرے سے بھی زیادہ بال بچے والے ہیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے، اپنے گھر کے کسی آدمی سے کہا کہ یہ سری لے جاؤ اور ان کو دے دو۔ ان کے پاس وہ سری لے کر گئے، انہوں نے وہ دیکھنے کے بعد میں کہا ارے بھائی میرے سے زیادہ مستحق تو فلاں صحابی ہیں، اپنے گھر کے کسی آدمی کو انہوں نے کہا کہ لے جاؤ اور فلاں صحابی کو پہنچاؤ۔ انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے ارے میرے سے بھی زیادہ فلاں آدمی کو ضرورت ہے، ان کو پہنچاؤ۔ اپنے کسی بچے کے ہاتھ انہوں نے اور ایک صحابی کے پاس میں پہنچا دیا، یہاں تک کہ وہ سری 10 گھروں میں گشت کرنے کے بعد پہلے صحابی کے گھر آ گئی جہاں سے گئی تھی، اور 90 صحابی ان کے پاس میں بھیج دیتے یہ میرے سے زیادہ مستحق ہے، ان کو خبر نہیں تھی کہ گئی یہیں سے۔ یہ تھے حضرات صحابہ جو ایثار اور قربانی کی بے مثال قائم کر دی اور دنیا والوں کو بتایا کہ اللہ کے لیے خرچ کرنے والے ایسا خرچ کرتے ہیں، اور تنگی اور فاقہ مصیبت تنگدستی ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ حضرت علی کا واقعہ بھی گزشتہ آپ کو سنایا گیا تھا، کئی دنوں سے فاقہ چل رہا تھا لیکن کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، جا کر انہوں نے کسی کے ہاں کام کیا، جو کچھ پیسے ملے تھے اس سے لا کر انہوں نے حضرت فاطمہ سے کہا گھر میں کھانا پکاؤ۔ کھانا پکایا گیا اور بیٹھ کر کھانے لگے، ایک فقیر نے آ کر دستک دے دی، انہوں نے کہا اللہ کے نام پہ اس کو دے دو۔ پھر جو بچا ہوا تھا اس کو پکایا، اس کو پکا کے کھانے بیٹھے ہیں، ایک یتیم آ گیا، انہوں نے کہا یتیم کو دے دو۔ پھر تھوڑا سا بچا ہوا جو موجود تھا وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک اسیر اور قیدی آ گیا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، انہوں نے اس کو دے دیا۔
یہاں تک کہ جو کچھ موجود تھا وہ 3 حصوں میں بانٹ کر رکھا گیا تھا، اور تینوں وہ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو انہوں نے دے دیا۔ اور انہی کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آیت آ گئی، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ حضرت علی نے فرمایا تھا ہم نے یہ اللہ کے لیے خرچ کیا ہے، اللہ کے لیے غریبوں کو دیا ہے، ہم کسی سے اس کے اوپر شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ آج تو مالداروں کا حال یہ ہے، اگر جھک جھک کے سلام نہ کرے تو دینے تیار نہیں، اور اگر شکریہ نہ ادا کیا جائے تو دوسرے وقت دینا بند کر دے۔ بھائیوں، اللہ کے لیے خرچ کرنے والے تو ایسے ہوتے ہیں وہ شکریہ کو بھی لینا پسند نہیں کرتے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ شکورا کا یہی مطلب ہے کہ ہم تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہتے، بس ہم تو اللہ کے لیے دے چکے ہیں، اور اللہ کی خوشنودی منظور ہے۔ اللہ خوش ہو گیا، ہمارا بیڑا پار ہو گیا، اور اگر ہمارا اللہ خوش نہ ہوا تو پھر تو معاملہ ٹیڑے کا ٹیڑھا رہا۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنی ہر چیز کے اندر اللہ کو خوش کرنے کی نیت کرنا چاہیے، نماز میں بھی، ذکر و تلاوت میں بھی، اور دیگر عبادات میں بھی، یہاں تک کہ اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے تو اس کے اندر بھی سب کے اندر یہی پیش نظر ہو، اللہ خوش ہو جائے، حتیٰ کہ ہم کسی کے شکریہ کی طرف بھی نگاہ نہ ڈالیں، وہ ہمارا شکریہ ادا کرے اور ہم کو سلام کر دے۔ جو لوگ یوں سوچ کر دیا کرتے ہیں کہ دوسرے ہماری تعریف کیا کرے اور دوسرے ہمارا شکریہ بجا لایا کرے، ہمیں سلام پیش کیا کرے، تو یاد رکھو کہ اس سے عبادت کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ آدمی کر تو رہا ہے لیکن ثواب ضائع ہو گیا۔ اللہ خوش ہونے کے بجائے اللہ ناراض ہو جاتا ہے جب آدمی مخلوق کی طرف نگاہ کر لیتا ہے۔ اس لیے جو کچھ خرچ کرے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے خرچ کرے۔ تو بھائیوں، یہ ہے پہلی صفت کہ آدمی صرف اور صرف اللہ کے لیے خرچ کرے، اگرچہ تنگ دستی و فاقہ ہو لیکن اس کے باوجود دوسروں کو نوازے۔ اور آج تو ایسے حالات بھی ہیں، اللہ نے ہم سب کو بہت اچھا رکھا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اچھا رکھنے کے باوجود لوگ بڑا شکوہ کرتے ہیں اپنے پروردگار کا۔ اللہ کھانا کھلا رہا ہے، اللہ پانی پلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز رہا ہے، بہترین کپڑے عطا کر رہا ہے، بہترین جوتے عطا کر رہا ہے، بہترین مکان میں رہتے ہیں، آرام و ٹھاٹ کے اسباب جمع ہے، کتنے آرام کے ساتھ زندگی ہماری ہو رہی ہے۔ ایک ایک نعمت کے اوپر غور کرتے چلے جائے، کروڑ ہاں کروڑ روپے کی نعمت ہے، اللہ نے اس کو ارزاں یوں ہی چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، پانی کی قیمت خدا لینے لگے کوئی پانی پی نہیں سکے گا۔ اگر اللہ ہوا کی قیمت وصول کرنے بیٹھ جائے تو سانس کا لینا محال ہو جائے گا۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، بغیر کسی رد و قد، بغیر کسی رکاوٹ کے ہم کو یہ چیزیں ملتی چلی جا رہی ہیں۔ اتنا آرام اللہ نے دیا، اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں ہمیں بڑی مصیبت ہے، بڑی پریشانی ہے، اللہ نعمتیں دے رہا ہے، اس کا کبھی شکر ادا نہیں کرتا کہ اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے، مجھے تو کھانا ملے میں اس کا مستحق نہیں تھا، میرے گناہوں کی وجہ سے تو میں اس بات کا مستحق تھا کہ میرا کھانا روک دیا جاتا۔ کتنے گناہ کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، اگر اللہ ہمارے ایک بھی گناہ کی وجہ سے ہمارے کھانے پر روک لگا دیتا، ہمارے پانی پر روک لگا دیتا اور ہمارا کھانا اور پانی بند کر دیتا، بے شک اللہ کو یہ حق حاصل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ محض اپنے رحم اور کرم سے ہم کو عطا کر رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم شاکی ہیں اللہ کے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے تھے چند مہینوں یا 1 سال پہلے، وہ اپنے حالات سنا رہے تھے، میں ایسا پریشان ہوں، مجھے یہ مصیبت ہے، مجھے یہ تنگی ہے، مجھے ایسا ہے اور مجھے ویسا ہے۔ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کمپنی میں میں ملازم ہوں۔ میں نے کہا کیا تنخواہ ہے؟ کہنے لگے 4 لاکھ روپے تنخواہ ہے۔ یہ کوئی جھوٹ نہیں بھائیوں، یہ بنگلور ہی کا قصہ ہے۔ کہنے لگے کہ 4 لاکھ روپے تنخواہ ہے،
لیکن اس کے باوجود ایک باہر کی کسی فرم میں وہ کام ملازمت کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود اتنا لمبا چوڑا گانے لگے، میں اللہ کا دل میں شکر کرنے لگا، اے اللہ 4 لاکھ تو نہیں ہے لیکن کروڑوں کا اللہ نے سکون عطا فرمایا ہے۔ کتنا بڑا سکون ہے، دانے دانے میں اللہ نے سکون دے دیا۔ یہ سکون اصل ہے بھائیوں۔ آدمی جو ہے مال پر جا رہا ہے، دولت پہ جا رہا ہے، چیزوں پہ جا رہا ہے، اسباب پہ جا رہا ہے، نگاہ اس پہ لگی ہوئی ہے، یہ مل جائے اور یہ مل جائے، اور وہ نہیں ملتا اللہ کا شکوہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جو دیا اس پر کوئی توجہ نہیں، اللہ نے مکان دیا توجہ نہیں، جو مکان نہیں دیا اس پر شکوہ ہو رہا ہے۔ ایک ہی مکان کیوں ہے، 2 کیوں نہیں، مجھے 3 کیوں نہیں، مجھے 4 کیوں نہیں، شکوہ اس پہ ہے۔ جو اللہ نے مکان دیا اس کا کوئی شکریہ نہیں، کھانا روزانہ مل رہا ہے اس پر اللہ کا کوئی شکر نہیں، لیکن اس پر شکوہ ہے کہ مجھے وہ کیوں نہیں ملا، مجھے وہ چیز کیوں نہیں ملی، مجھے وہ کیوں نہیں دی گئی۔ جو نہیں ملا اس کے اوپر خدا کا شکوہ، اور جو ملا اس کے اوپر خدا کا شکر نہیں۔ یاد رکھو جو اللہ کا شکر نہیں کرتا اللہ اس کو اس قدر جو ہے تنگی اور پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ وہ گویا اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے، نعمت خود عذاب بن جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اسی کو فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم میرا شکر کرو گے میں اضافہ کروں گا۔ شکر کرنے پر اللہ اضافہ کرتے ہیں، جو اللہ نے عطا کیا اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اے اللہ یہ آپ نے جو عطا کیا میں تو اس کا بالکل مستحق نہیں تھا، یہ محض آپ کا فضل ہے، محض آپ کا کرم ہے، اگر مجھے آپ نہ دیتے تو میں کیا کر لیتا؟ کوئی طاقت تھی کہ چھین کے دلا دیتا، کوئی اور قوت تھی کہ آپ سے جنگ کر کے مجھے دے دے گا۔ یہ آپ ہی کا احسان ہے، آپ ہی کا فضل ہے، آپ ہی کا کرم ہے، میں مستحق بالکل نہیں تھا، آپ نے عطا کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکر کرو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، شکر کے بجائے آپ کریں ناشکری، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری اگر کرو گے یاد رکھو ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ نعمتوں ہی کو اللہ شکل دے دیتے ہیں، شکل دے دیتے ہیں عذاب کی، بظاہر تو نعمت ہے لیکن وہ تبدیل ہو جاتی ہے عذاب کے اندر۔ مال ملا مال عذاب بن گیا، مکان ملا مکان عذاب بن گیا، بچے دیے بچے عذاب بن گئے۔ کل ایک صاحب فون کر رہے تھے باہر کسی ملک سے، اور کہہ رہے تھے میں نے بچوں کو یوں پالا، میں نے یوں کیا اور میں نے یوں کیا، وہ بڑے ہو گئے اور میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے یوں کہتا ہے تم میرا باپ نہیں، ماں کو کہتا ہے تم میری ماں نہیں، اور رو رہے تھے فون پہ اور کہہ رہے تھے یہ بچے میرے لیے عذاب بن گئے ہیں، آپ دعا کر دیجئے کہ یہ میرے بچے میرے ہو جائیں۔ بھائیوں بزرگوں اگر خدا چاہے تو بچوں کو عذاب کی شکل میں دے دے، اگر مال کو اللہ چاہے عذاب کی شکل میں تبدیل کر دے، نعمتوں کو چاہے خدا عذاب کی شکل میں تبدیل کر دے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنے و گھبرانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی نعمتیں حاصل کرو، اللہ کی نعمتوں سے کوئی جو ہے منع نہیں ہے کہ استفادہ ہم کریں، اللہ نے یہ نعمتیں ہمارے لیے عطا کی، کھاؤ اور پیو، لیکن شکر کے ساتھ استعمال کرو، شکر کے ساتھ استفادہ کرو، شکر کے ساتھ۔ اور جو ہے اس کے استعمال کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عطا کیا اس عطا کردہ نعمتوں کو اللہ کی مرضیات کے اندر خرچ کرو۔ اللہ نے کہا یہاں خرچ کرو وہاں خرچ کرو، اللہ نے کہا یہاں خرچ نہ کرو وہاں پر نہ کرو، یہی اللہ کا شکر ہے۔ اور ایک آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو لیتا ہے اور پھر اس کے بعد زبان سے کہتا ہے اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے، اور پھر اس کے بعد اسی نعمت کو خدا کی نافرمانی میں استعمال کر دیتا ہے، گناہ میں لگا دیتا ہے، شراب میں لگا دیا، کباب میں لگا دیا، اور کسی بدترین گناہ میں لگا دیا، اللہ کی نافرمانی میں اس کو لگا دیا۔ یہ نافرمانیوں میں خدا کی نعمت کا خرچ کرنا یہ بھی خدا کی ناشکری میں داخل ہے۔
اور اللہ کی خوشنودی میں خرچ کیجئے، غریبوں کو دیجئے، یتیموں کو دیجئے، مساکین کو دیجئے، مدارس کو دیجئے، مساجد کو دیجئے۔ یاد رکھو غریبوں اور یتیموں کے ساتھ مساجد اور مدارس کا ذکر آتا ہے، آپ سب کو ایک کیٹیگری میں نہ کھڑا کر دیجئے، غریبوں اور مسکینوں کو دیجئے، یہ بھی بہت اچھا کام ہے، لیکن مدارس اور مساجد کو دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غریبوں کو دینے کی طرح دیں، مسکینوں کو دینے کی طرح دے، بلکہ مساجد کو عظمت کے ساتھ میں دے، مدارس کو عظمت کے ساتھ میں دے، اور مساجد اور مدارس کو جب دے اس تصور کے ساتھ میں دے یہ میری ضرورت ہے، مدرسہ میری ضرورت، مسجد میری ضرورت، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا، میرے بچے نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، میرے خاندان کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، اور اس سے میری جنت ملے گی اور میرے اعمال درست ہوں گے، میری یہاں سے جو ہے نیکیاں ابھریں گی اور میں یہاں سے تعلیم حاصل کروں گا، میرا ایمان یہاں سے بنے گا، میرے اخلاق یہاں سے سدھریں گے، یہ تصور ہونا چاہیے۔ اسی طرح مدرسے کو دے، یہ سوچ کر نہ دو کہ ہم غریبوں کو جیسے دیتے ہیں ویسے دے رہے، نہیں، مدرسہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کے ایمان کی ضرورت ہے، آپ کے اسلام کی ضرورت ہے، آپ کے دین کی ضرورت ہے، اور یہ ملی ضرورت ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہو دنیا کے اندر تو بھائیوں بزرگوں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم پھر کہاں سے حاصل کی جائے گی؟ یہ مدارس ہی تو ہے، یہیں سے قرآن کے حافظ تیار ہوتے ہیں، یہیں سے قرآن کے عالم تیار ہوتے ہیں، یہیں سے فقہائے کرام تیار ہوتے ہیں، یہیں سے محدثین اعظام تیار ہوتے ہیں، یہیں سے مفتیان کرام تیار ہو کے آتے ہیں، اور ساری دنیا میں اس کے ذریعے سے علم پھیلتا ہے۔ علم کی نشر و اشاعت اور علم کی حفاظت، یہ دونوں کام مدارس اسلامیہ سے ہوتے ہیں، اس لیے مدرسہ دراصل ہمارے میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایسا ہے جیسے آپ اپنا مکان بنا رہے، اب ایک آدمی اپنا مکان بنانے کے لیے اپنے بیٹے کو دیا، بیٹا لو مکان کے لیے 5 لاکھ روپے تمہیں دے رہا ہوں، اور دیتے ہوئے یہ سمجھے غریبوں کی طرح دے رہا ہوں، تو ٹھیک ہے یہ غلط ہے؟ بھائی اپنا ہی مکان بنانے کے لیے یہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اسی طرح مدرسہ آپ کی ایمان کی ضرورت ہے، مسجد آپ کے ایمان کی ضرورت ہے، گویا یوں کہہ لیجیے آپ کے ایمان کے تحفظ و بقا کا ذریعہ اور وسیلہ اور گھر ہے، اس لیے یہ اپنی ضرورت ہو گئی، اس لیے اس کو اپنا گھر سمجھ کے بنانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ کہہ رہا تھا، یہ ہے اللہ کا شکر، اگر تندرستی ہو تب بھی اللہ کے لیے خرچ کرو، اگر خوشحالی ہو تب تو بہت زیادہ خرچ کرو، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت عظیم صفت ہے۔ اس صفت کو اللہ نے متقیوں کی پہلی صفت بنا کر یہاں پیش کیا ہے، اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ اب اگلی صفت بیان کی، والکاظمین الغیظ، کہتے ہیں متقیوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ الکاظمین الغیظ، قزم کے معنی آتے ہیں پی لینا، اور غیظ کے معنی آتے ہیں غصہ۔ جب آدمی کو غصہ آئے، اس غصے کو پی جائے، یہ مومن کی متقی کی صفت ہے۔ غصہ آنے پر غصے کی بھڑاس نکال دینا، غصہ آنے پر دوسروں پر ظلم زیادتی کر بیٹھنا، یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ مومن کی اور متقی لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جایا کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو لوگوں نے کتنی تکلیفیں پہنچائی، گالیاں بھی دی، برا بھلا کہا، مختلف انداز سے ستایا، راستے میں کانٹے بچھائے، اور شہر چھوڑنے پر آپ کو مجبور کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے غصے کو پی لیا اور ہر موقع پر معاف کرتے رہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صفت آپ کی پوری زندگی کے اندر کھلے طور پر مشاہد ہے۔ یہی حال صحابہ کا تھا،
یہی حال ائمہ اسلاف کا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی نے گالیاں دینی شروع کی. وہ چل رہے تھے راستے میں اور وہ شخص امام صاحب کو برا بھلا کہتے ہوئے پیچھے آ رہا تھا. ہر قدم پر وہ کچھ نہ کچھ ان کو گالی دیتا, برا بھلا کہتا, ان کے ماں باپ کے بارے میں کچھ کہتا, خاندان کے بارے میں کچھ کہتا. امام صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا, اس کو پیتے رہے. یہاں تک کہ جب ان کا گھر آ گیا اور گھر میں وہ جانا چاہ رہے تھے تو امام صاحب نے مڑ کر اس آدمی سے کہا کہ بھائی اگر آپ کو ابھی کچھ کہنا باقی ہو, آپ کے دل میں ابھی کچھ کہنے کے لیے ہو تو میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہوں, تم پوری بات کہہ دینا, اس کے بعد میں چلا جاؤ. بس یہ سنا تو ٹھنڈا پڑ گیا. اب سوچنے لگا کہ بھائی اس آدمی کو کیسے کہوں. جو آدمی اپنے غصے کو یوں پی لیتا ہو کہ میں 1 گھنٹے سے برابر گالیاں دے رہا ہوں, 1 گھنٹے سے برابر ان کے پیچھے لگا ہوں اور برا بھلا کہتا جا رہا ہوں, لیکن یہ بھڑکنے کے بجائے, کچھ ان کے اندر طے شادی کے بجائے اس قدر یہ عاجزی, انکساری اور پھر یہ کہ غصے کو پینے کی عجیب و غریب صفت, وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگا حضرت معاف کر لیجئے. قدم پر پڑ کے کہنے لگا کہ میں نے اب تک جو کچھ کہا میں آپ سے معافی کا خواہشار ہوں. اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن, برائی کا بدلہ بھلائی سے لیا کرو. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نے کسی برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا, کسی نے آپ کو گالی نہ دی اور گالی کے جواب میں آپ نے اس کو گالی نہیں دی بلکہ اس کو دعا دے دی. اللہ کہتے ہیں اگر تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا کرو گے تو جن تمہارے اور جس کے درمیان میں دشمنی ہے, عداوت ہے, بغض ہے, اچانک وہ تمہارا بہترین دوست بن جائے گا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. حمیم کے معنی بڑا گہرا دوست, بڑا جگری دوست بن جائے گا. اب وہ آپ کی برائی کرنے کے بجائے آپ کی اچھائی کرنا شروع کر دے گا. اس لیے برائی کو دفع کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ برائی کو برائی سے دفع کرو. کسی نے گالی دی تو ہم گالی نہ دیں, کسی نے پتھر مارا تو ہم پتھر نہ پھینکیں, کسی نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا تو ہم بھی برا کام اس کے ساتھ میں نہ کریں, بلکہ ایسے موقع پر اپنے غصے کو پی جائیں اور پیتے ہوئے اس کے ساتھ احسان و سلوک کریں. جب ایسا کریں گے اللہ کی بات ہے کہ وہ تمہارا دوست بن جائے گا, جگری دوست بن جائے گا. آج کے زمانے کے اندر لڑائیاں بہت ہوتی ہیں, جھگڑے لوگوں کے درمیان ہوتے رہتے ہیں, آپس میں نفاق اور عداوت تو کدورت بھری ہوئی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا معاملہ چلتا رہتا ہے. ایسے موقع پر اگر کسی آدمی نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی تو ہم کو یہ سبق اچھی طرح یاد رکھ لینا ہے, والکاظمین الغیظ, کہ ہم کو غصے کو پی جانا ہے. غصے کا اظہار اور غصے کی بھڑاس کو دوسرے پر نکالنے کے بجائے اس کو پینے کی کوشش کرنا, یہ ہے جوان مردی کا کام. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے. کشتی ہوتی ہے, مقابلہ ہوتا ہے, ایک آدمی دوسرے آدمی کو گراتا ہے, پچھاڑتا ہے, اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں واہ واہ یہ تو بڑا پہلوان ہے کہ دوسرے آدمی کو اس نے پچھاڑ دیا. لیکن بھائیوں, دوسرے کو پچھاڑ کر اس کے اوپر بیٹھ جانا, اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ پہلوانی نہیں ہے. فرمایا پہلوانی تو یہ ہے اپنے غصے کو پی جائے آدمی. جب غصے کو پی لے گا یہ ہوگی بڑی جوانمردی کی بات اور یہ ہوگی پہلوانی کی بات. آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر دوسرے گالی دے دی میں بھی اسے 4 گالیاں سناؤں, اس نے مجھے 1 تھپڑ لگایا ہے میں 4 تھپڑ اس کے لگاؤں, اور اگر اس نے مجھے کچھ برا کہا تو میں اس کے جواب کے اندر ایسا کہوں. اس نے میرے باپ کو کہا تو میں اس کے دادا تک پہنچ جاؤں, اس نے دادا کو کچھ کہا ہے تو میں پورے خاندان کو چن چن کے بیان کروں.
یہ ہے پہلوانی آج کے زمانے میں. اللہ کے نبی کہتے پہلوانی یہ نہیں ہے. غصے کو پی لینا پہلوانی ہے, غصے کو کھا جانا پہلوانی ہے. عام طور پر یہ بات لوگوں کے درمیان میں نہیں رہی, اس لیے بھائیوں لڑائیاں جھگڑے فسادات بڑھتے جا رہے, اور یہ بھی کہ عداوتیں بڑھ رہی ہیں, نفاق بڑھ رہا ہے, کدورتیں بڑھ رہی ہیں, اور یہاں سے وہاں تک فساد ہی فساد پھیلتا جا رہا ہے. بھائی بھائی کے درمیان فساد, بچوں اور باپ میں فساد, ماں اور بیٹی میں فساد, خاندان خاندان کے اندر فساد. یہ فساد اسی لیے ہے کہ دونوں طرف سے برابر چلتی رہتی ہے. اگر ایک آدمی کہہ دے جناب آپ گالی دے تو گالی دے, میں تو آپ کو سلام ہی کیا کروں گا. ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہہ دے آپ مجھے بڑا برا بھلا جو چاہے کہہ لیجئے, میں تو ضرور آپ سے مسافہ کر کے ہی جاؤں گا, میں تو دل لگائے بغیر آپ کو جا ہی نہیں سکتا. آپ بتائیے اگر آپ ہمت سے کہہ دے تو دوسرا آدمی پتھر دل بھی ہو انشاءاللہ موم کی طرف پگھل جائے گا. کوئی وجہ نہیں ہے کہ نہ پگھلے. یہ ہمارے اندر صفت ہونا چاہیے. یہ آیت کے ضمن میں علماء نے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے, اور انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ پانی لاؤ. باندی پانی لے آئی, لیکن لوٹا لائی تو اس کے ہاتھ سے وہ چھوٹ گیا اور حضرت ہی کے اوپر پڑ گیا, جس سے کہ پانی بھی ان کے اوپر پڑ گیا, لوٹا کا مار بھی پڑا. تو حضرت نے اسے گھور کے دیکھا, یعنی ذرا غصہ آیا کہ بھائی ایک لوٹا لانے کی صلاحیت نہیں, لوٹا پکڑنے کی صلاحیت نہیں, لوٹا لائی تو ایسا لائی کہ چھوٹ کے گر گیا. تو انہوں نے ذرا گھور کر اس کو دیکھا. وہ باندھی فوراً یہی آیت پڑھنے لگی. اس نے کہا والکاظمین الغیظ, اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو پی لیا کرتے ہیں. یہ کہتے ہی حضرت امام حسن کہنے لگے میں نے اپنے غصے کو پی لیا. وہ باندھی پھر کہنے لگی, اگلا جملہ پڑھنے لگی والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف بھی کر دیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا جا تجھے میں نے معاف کر دیا. پھر اگلا جملہ اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. حضرت امام حسن کہنے لگے میں تیرے اوپر احسان کرتا ہوں کہ میں تجھ کو آزادی دیتا ہوں, تو آزاد ہے اس سے. بھائیوں ایک گناہ کیا تو اس کے عوض میں دیکھیے غصہ بھی پی لیا اور معافی بھی عطا کر دی, اور مزید احسان یہ کیا کہ اس کو آزاد بھی کر دیا. یہ ہوتے ہیں اللہ والے. معلوم ہوتا ہے اللہ والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے. اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہوگی. اور مشق کیسے ہوگی؟ مشق اس طرح ہوگی کہ آدمی ہمیشہ اپنے عیوب کو سوچا کرے. ایک آدمی اگر ہم سے کہتا ہے کہ بھائی تم بہت برے آدمی ہو, اگر ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہم برے نہیں بہت اچھے ہیں, تب تو غصہ ابھرے گا اور دوسرے پہ نکلے گا. لیکن اگر ہمارے دل میں پہلے ہی سے یہ ہو کہ میں تو اچھا آدمی ہوں, میں بڑا گنہگار آدمی ہوں, میری کیا نماز, میرا کیا روزہ, میرا کیا ذکر, میری کیا عبادت, میں اللہ کا ایک ناقص بندہ ہوں. اگر دل میں یہ بات سمائی ہوئی ہو, رچی اور بسی ہوئی ہو, ہمیں کوئی آدمی گالی دے گا تو غصہ آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, بلکہ شکریہ کریں گے, شکریہ ادا کریں گے. آپ نے تو بالکل سچ بات کہی ہے. ایک بزرگ جا رہے تھے, کسی نے ان کے اوپر راکھ ڈال دی. اب راکھ ڈالے تو آپ بتائیے آدمی کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ غصہ آتا ہے. وہ بزرگ جاتے جاتے جب راکھ ان کے اوپر ڈالی گئی, انہوں نے کہا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. ان کے ساتھ جو لوگ چل رہے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کے اوپر راکھ ڈالی گئی اور آپ شکریہ ادا کر رہے, یہ شکریہ کا کون سا موقع ہے؟ انہوں نے کہا بھائی شکریہ کا نہیں تو اور کیا موقع ہے, ہم تو آگ برسانے کے قابل تھے, ہمارے اوپر تو خدا کا رحم یہ ہوا کہ لوگوں نے صرف راکھ ہی ڈالی ہے, ہم تو آگ برسائے جانے کے قابل تھے. اگر راکھ ڈال دی تو کیا شکر کا موقع نہیں ہے؟
اب تو جلا دیا جاتا، خاک کر دیا جاتا اور پاشپاش کر دیا جاتا، ملیمیت کر دیا جاتا، ہم تو اس کے مستحق تھے، لیکن ہمارے اوپر راکھ ڈالی تو اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جن لوگوں نے صرف راکھ پھینکی ہے ہمارے اوپر۔ یہ ہے بھائیوں اولیاء اللہ کی صفت۔ آج اس صفت کے سلسلے میں عام طور پر بڑی گڑبڑی ہے، یعنی جانتے ہی نہیں لوگ معاف کرنے کو، غصے کو پینے کو، یہ سمجھتے ہیں کہ بہادری یہی ہے، غصہ نکالو، دوسرے کے اوپر اپنی بھڑاس نکالو اور جس قدر ہو سکے یہ کرتے رہو، بس اسی کرنے کا نام دراصل بہادری دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلے جملے میں کہا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہے متقیوں کی ایک اور صفت، غصے کو پینا ایک صفت اور معاف کر دینا یہ بھی ان کی ایک صفت ہوتی ہے۔ آدمی کچھ بھی کر لے ان کے ساتھ لیکن وہ معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس قدر معاف کیا، کیسوں کو معاف کیا، اس قدر اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاف کیا کہ اس کی تو دنیا میں کوئی نظیر نہیں۔ احادیث کے اندر آتا ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ المکرمہ فتح کیا اور بڑی شان کے ساتھ میں اللہ کے نبی نے فتح کیا، بنا کسی مزاحمت کے فتح کرتے چلے گئے، اور وہ گرو گھنٹال مکے کے جنہوں نے اللہ کے نبی کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، اللہ کے نبی کے راستے میں کبھی کانٹے بچھایا کرتے تھے، اللہ کے نبی کو چلتے پھرتے گالیاں دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے وہیں پر ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ میں مکے کو فتح کرتے کرتے اندر پہنچ جاتے ہیں، بنا کسی مزاحمت کے پورے کا پورا مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ اور فتح مکے کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک بات یاد آ گئی، جب آپ مکے میں گھس رہے تھے، اونٹ کے اوپر آپ سوار تھے، اور اسی سوار ہونے کی حالت کے اندر مکے میں گھستے گھستے فتح مکے کے موقع پر اللہ کے نبی اونٹ ہی کے اوپر سجدے میں پڑے ہوئے تھے، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اونٹ کے اوپر سجدہ ہو رہا ہے، سجدے کی حالت کے اندر مکے میں گھستے۔ جب اور لوگ دنیا کے فاتحین اور بڑے بڑے جو ہے ملکوں کے فتح کرنے والے جب کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو ان کا سر تو اونچا ہو جاتا ہے اور وہ اکڑ کے جاتے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں، اپنا چہرہ اکڑا لیتے ہیں اور یہ سمجھاتے ہیں لوگوں کو ہم سے بڑا کوئی نہیں، دیکھو ہم نے اس ملک کو فتح کر لیا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ملک کو فتح کرتے ہوئے داخل ہو رہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے داخل ہو رہے۔ یہ عاجزی، یہ تواضع، یہ انکساری اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر بھی۔ بہرحال مکہ فتح ہوا، اندر تشریف لے گئے اور وہاں پر سارے کے سارے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو گالیاں دی تھی، اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، اللہ کے نبی کو اذیتیں تکلیفیں پہنچائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو تکلیف پہنچائی تھی، صحابہ کرام کو مارا تھا، پیٹا تھا، وہ لوگ بھی وہاں موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ سارے کے سارے وہاں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور یہ فرمایا، اے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے محمد کے بارے میں؟ لوگ کہنے لگے آپ کریم ہے، کریم کے بیٹے ہیں، کرم ہی کی امید ہے، کریم ہے، کریم کے بیٹے ہیں، کرم کی امید لگائے ہوئے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ ہم کو معاف کر دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی موقع پر اعلان فرمایا، میں آج وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی تمام بد اخلاقیوں کے باوجود، تمام اذیت ناکیوں کے باوجود ان سے فرمایا تھا، اور اس وقت میں فرمایا تھا جبکہ پوری کی پوری طاقت ان کے پاس موجود تھی، چاہتے تو ایک جنبش قلم سے وہ ساروں کے قتل کا فیصلہ لکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد ہو۔
اللہ کے نبی نے کہا میں بھی آج تم سے یہی کہتا ہوں، تم سب کے سب آزاد ہو، میں نے تم کو معاف کر دیا، انتم الطلقاء۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنا بڑا کرم و احسان کیا کہ اس کی دنیا کے اندر کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ اور اس کے علاوہ جو واقعات زندگی بھر پیش آئے وہ تو ہر جگہ موجود ہیں لکھے ہوئے اور سنے سنائے جاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بھائیوں اور مواقع پر بھی یہ سب کا سب جو ہے ہمارے صحابہ کرام سے، اسلاف التابعین سے اس طرح کے واقعات منقول ہیں کہ ان کے بدتر سے بدتر دشمن نے جب ان کے ساتھ میں بدسلوکی کی انہوں نے معاف کیا معاف کیا معاف کیا، اور اتنا معاف کیا کہ بس اس کی کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ اسی طرح ہم لوگوں کو بھی معافی کی عادت پیدا کرنا چاہیے۔ والعافین عن الناس، معاف کرنے کی عادت وہ عادت ہے جس کو اللہ نے اپنی عادت بتایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر لیلۃ القدر ہم کو نصیب ہو جائے تو اس وقت میں کیا دعا مانگنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے ان کو دعا سکھائی، تو یہ دعا سکھائی کہ اس وقت میں یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ انک عفو، آپ بڑے معاف کرنے والے۔ دیکھیے اللہ کا لقب کیا ہے، اللہ کا نام کیا ہے؟ عفو۔ عفو کے معنی معاف کرنے والا۔ اللہم انک عفو کریم، اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتے، لہذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں مجھ کو بھی معاف کر دیجیے۔ معلوم ہوا اللہ کی صفت ہے معاف کرنا، بندوں کو بھی یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اپنے متعلقین کو اور جان پہچان کے لوگوں کو، بلکہ دشمنوں کو، غیروں کو، سب کو معافی دیتے رہنا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی لحاظ ہو کہ بھائی میں اللہ سے جب یہ چاہتا ہوں اللہ مجھ کو معاف کر دے تو میں کیوں نہیں دوسروں کو معاف کروں۔ لوگ آج ایسے ہو گئے ہیں بیویوں کو بھی معاف نہیں کرتے، بڑے کیسز آتے رہتے ہیں میاں بیوی کے، بڑے جھگڑے، بڑے اختلافات۔ اختلاف تو ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، جب ایک جگہ رہیں گے تو اختلاف تو کچھ نہ کچھ ہوگا۔ بیوی ایک کہے گی شوہر ایک کہے گا، بیوی ایک کرے گی شوہر ایک کرنا چاہے گا۔ اتنا اختلاف دنیا میں ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی ہوا کرتا تھا۔ ازواج مطہرات اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے درمیان بھی اس طرح کے اختلافات چلتے تھے، لیکن یہ کیا ہے کہ آدمی جھگڑے پہ اتر آئے، مارنے پہ اتر آئے، مرنے پہ اتر آئے، روڈ پہ جھگڑا لے آئے اور خرافاتی انداز سے ان سب چیزوں کو اچھالنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ شرافت انسانی کا تقاضا نہیں ہوا کرتا۔ شرافت انسانی تو دوسری چیز بتاتی ہے، وہ ہے والعافین عن الناس، معاف کرنا۔ ارے بھائیو، جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ سکھایا کافروں کو معاف کر دو اور بیویوں کو نہیں معاف کرتے، کیسی عجیب بات ہے۔ اللہ تو کہتے کافروں کو معاف کر دو، تمہارے پکے دشمنوں کو معاف کر دو، میرے دشمنوں کو معاف کر دو، میرے سے باقی لوگوں کو تم معاف کر دو، لیکن یہاں تو بیویوں کو معاف کرنے تیار نہیں اور اپنے سگے رشتہ داروں کو معاف کرنے تیار نہیں، دوستوں کو معاف کرنے تیار نہیں۔ یہ عجیب و غریب باتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ بھائیوں، اس لیے ان صفات کو پیدا کرو، یہ وہ صفات ہیں جو جنت میں لے جانے والی صفات ہیں۔ یہی مضمون چل رہا ہے، جنت میں کیسے جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے تو اس طرح جائیں گے، اللہ کے لیے خرچ کیا کرو، اور ایک یہ ہے کہ غصے کو پی لیا کرو، ایک یہ ہے کہ اللہ کے لیے معاف کر دیا کرو، اور اخیر میں فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اس لیے دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔